السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف اور اہمیت بیان کی تھی سابقہ خطبہ میں۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا آغاز وہ عموماً بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز جو اگرچہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اسے پڑھنا فرض ہے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب اس کا پڑھنا فرض ہے تو پھر اس کی تفہیم، سمجھ کو حاصل کرنا بھی ضروری ٹھہرا کہ جب بھی ہم نے قرآن پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ محترم بھائیوں، دنیا میں انسان کے کئی طرح کے دشمن ہوتے ہیں۔ کچھ دشمن انسان کے ایسے ہیں کہ جو انسان کی جان لینا چاہتے ہیں، کچھ دشمن ایسے ہیں جو آپ کی زمین ہتھیانا چاہتے ہیں، کچھ دشمن ایسے ہیں جو فقط آپ کا کچھ نقصان چاہتے ہیں۔ بہرحال انسان کے کئی طرح کے دشمن ہیں، اور دنیا میں جو انسان کے بڑے بڑے دشمن ہیں اللہ نے وہ قرآن میں بیان کیے ہیں کہ یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، عیسائی دشمن ہیں، مشرکین دشمن ہیں، جتنے بھی اللہ کے منکر ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دشمنی کو قرآن میں بڑا کھول کر بیان کیا اور امت مسلمہ کو خبردار کیا کہ خبردار، ان سے دوستی نہیں لگانی۔ یہ تمہارے منہ پر تمہاری دوستی کے خواہاں اگرچہ ہوں، لیکن دل سے کبھی بھی یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان تمام دشمنوں کے علاوہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں جو چیز سمجھ آتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے تذکرے سے، عیسائیوں کی دشمنی سے، مشرکین کی حسد سے بڑھ کر اگر کسی چیز کو بیان کیا ہے تو وہ کسی اور کی دشمنی کو بیان کیا ہے۔ در حقیقت یہودی، عیسائی اور مشرکوں کی ہمارے ساتھ دشمنی اس کی دشمنی کا ہی ایک محرک ہے، اس کی تحریک کی وجہ سے وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں، اور وہ ہے شیطان کی دشمنی۔ ایک مسلمان ایمان والا بندہ، اس کا دشمن اس کی جان لے لے یہ اس پر بھاری نہیں ہے، لیکن اگر اس کا دشمن اس کا ایمان اس سے چھین لینا یہ اس پر بہت بھاری گزرے گا۔ ایمان جان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان، انڈیا ہمارا دشمن ہے، ہم نے اس دشمن کے مقابلے کے لیے بڑی تیاری کر رکھی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، لیکن ہر وقت ہم چکنا رہتے ہیں۔ ہم نے ایک بارڈر لائن کھینچی ہوئی ہے، فوجیں وہاں پہ تعینات کی ہوئی ہیں، اور 24 گھنٹے نگرانی ہے فوج کی نقل و حرکت پر، ان کے نقل و حرکت پر بھی ہماری نگاہ ہے کہ کسی وقت بھی دشمن ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ دشمن حملہ آور ہو کے کرے گا کیا جس کی ہمیں اتنی ٹینشن ہے؟ یہ ہماری جان سے لے سکتا ہے، ہمارے بچوں کو قیدی بنا سکتا ہے، ہماری زمین لے سکتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور ہماری اس کے لیے بڑا ہمیں تیار رہنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے، لیکن کیا اس سے بھی بڑا دشمن جو ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز ہماری لے جاتا ہے، کیا آج ہماری اس دشمن کے مقابلے میں تیاری ہے؟ وہ دشمن کون ہے جی؟ شیطان۔ یہ انسان کا ایمان لے جاتا ہے، اس سے بڑی دشمنی کوئی نہیں۔ گھر بار کا لٹ جانا، صحابہ کرام نے گھر چھوڑ دی ایمان کی خاطر، کہا گھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وطن کا چھن جانا ایمان کے مقابلے میں کوئی قدر و قیمت رکھتا ہی نہیں ہے، صحابہ کرام نے وطن بھی چھوڑ دیا۔ ماں باپ ایمان کے مقابلے میں جاتے ہیں تو جائے، لیکن ایمان اس قدر قیمتی چیز ہے، اس پر ماں باپ، وطن، آزادی سب کچھ اس پر وارا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کی دولت کی قیمت نہیں ہے، یہ اس قدر قیمتی چیز ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کر لی ہے، لیکن ایمان کے حوالے سے بے فکر ہیں۔ ہم نے کوئی اس کے لیے پناہ گاہ نہیں ڈھونڈی، کوئی اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کرتے، شیطان اس پر حملے کرتا رہتا ہے، جبکہ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید نے سب سے زیادہ شیطان کی دشمنی کو بیان کیا ہے، سب سے زیادہ۔ انڈیا سے ہماری دشمنی کب سے ہے؟ چند سالوں سے، 100 سال بھی نہیں ہوا، اس سے کم عرصے کی ہے۔ لیکن شیطان کی دشمنی کب سے ہے؟ حضرت آدم کی پیدائش سے ہے۔ جب حضرت آدم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تب سے لے کر آج کے دن تک شیطان ہمارا دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے، اور اس نے اپنی دشمنی کرنے میں کبھی کمی کوتاہی نہیں کی، سستی کا شکار نہیں ہوا، پوری تندہی سے، مستعدی سے وہ تیار ہے، اور ہر وقت اس کام میں لگا ہوا ہے کہ میں نے آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو، اے لوگو، او آدم کے بیٹو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ تم سستی کر جاتے ہو اس کو دشمن سمجھنے میں، کمی کر جاتے ہو، کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہو کہ کوئی مسئلہ نہیں، شیطان کی دشمنی کیا ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑا تمہارا بڑا دشمن ہے، اس کی دشمنی کو سمجھو، اس کو دشمن سمجھو۔ فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک اس کی دشمنی بڑی واضح ہے، اور اس قدر واضح ہے کہ یہ دھمکیاں لگاتا ہے، للکارتا ہے آدم کے بیٹوں کو، میں تمہیں گمراہ کروں گا، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے گمراہ کروں گا۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہا تیری عزت کی قسم ہے اللہ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں سے جو تیرے خالص اور مخلص بندے ہیں وہ گمراہی سے بچ جائیں گے، باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ پھر کہتا ہے قال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقرر شدہ حصہ ضرور لوں گا، میں نے ضرور گمراہ کروں گا۔ وہ دھمکیاں لگاتا ہے، للکارتا ہے۔ یہ انڈیا کا آرمی چیف یا وزیر اعظم دھمکی لگا دینا، ہم دن رات سوتے نہیں کہ بھائی تیار رہو، جنگ کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے، اور ہم تیاری حالت میں، فوج کو الرٹ پہ رکھتے ہیں، ایئر فورس الرٹ حالت میں ہے کہ دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔
शैतान ललकार रहा है, दिन को भी ललकारता है आपको, रात को भी, कि जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हें गुमराह करने लगा हूं। और वो लगा हुआ है, दिन भी इस काम में लगा है, रात भी इस काम के लिए लगा है, अपनी तमाम तर कुव्वतें इस काम में सर्फ कर रहा है। और उसने ये धमकियां बड़ी वाज़ेह लगाई हुई है और उस पर अमल पैरा है। खाली धमकियां नहीं लगाई उसने, अमल पैरा है इस पर। और अल्लाह ताला अपने बंदों को शैतान की दुश्मनी वाज़ेह करने के बाद खबरदार करते हैं, ए आदम के बेटो, तुम्हारे सामने इबरत तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने इबरत है। वो शैतान की दुश्मनी से गाफिल हो गए थे, गफलत का शिकार हो गए थे। मैंने उन्हें जन्नत में दाखिल किया तो मैंने वाज़ेह किया था, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें जन्नत से निकालने ना पाए, तुम इससे जरा बच के रहना, ये तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारे वालिदैन पर मैंने वाज़ेह किया था, लेकिन वो इसकी दुश्मनी से गाफिल हो गए, गफलत का शिकार हो गए, शैतान का दाव चल गया। वो जन्नत नेमतों का घर, ख्वाहिशात की तकमील का घर, अब्दी घर, उस जन्नत से तुम्हारे वालिदैन को इस शैतान ने निकलवा दिया। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना। आदम के बेटो, तुम्हारे वालिदैन के साथ जो होना तो हो गया। आदम के बेटो, शैतान तुम्हें फितने में मुब्तला ना करने पाए, जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकाल दिया था। एक इबरत की मिसाल अल्लाह बयान करता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन इबरत का समान है। उन्होंने शैतान की दुश्मनी को हल्का जाना, हल्का समझा। आप अपने वतन से निकाल दिए जाओ तो क्या इसमें कुछ बड़ा आपका गया है कि वतन, इसमें कई ख्वाहिशें पूरी होती हैं और कुछ अधूरी भी रहती हैं। अगर जन्नत से निकाल दिए जाओ तो कितना बड़ा नुकसान हुआ कि वो घर जिसमें मौत नहीं, वो घर जिसमें हर ख्वाहिश पूरी होती है, वो घर जिसमें सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार है, वो घर जिसमें नबी करीम का साथ नसीब होना है, अगर उससे महरूम हो जाओ तो ये किस कदर बड़ी महरूमी है। तो अल्लाह ताला तंबीह करते हैं, आदम के बेटो, तुम्हारे वालिदैन को उसने जन्नत से निकाल दिया था, अब तुम्हें ये फितने में मुब्तला ना करने पाए। वो शैतान जिसके बारे में अल्लाह हमें तंबीह करता है, मुतनब्बे करता है, खबरदार हो जाओ, चुकन्ने हो जाओ, उस शैतान के बारे में हमारा रवैया क्या है? हम दिन भी उसकी बात मानते हैं, रात भी उसकी बात मानकर गुजारते हैं, अगरचे ज़ुबान से उसे दुश्मन करार देते हैं, अमल से उसकी दोस्ती को ज़ाहिर करते हैं और समझ रहे हैं कि खैर है, कोई मसला नहीं है, ये कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है। हालांकि ये इस कदर बड़ी दुश्मनी है कि जन्नत से महरूमी इसका नतीजा है। और देखो, वो शैतान, इंडिया अपनी नकलो हरकत फौज को खुफिया रखता है, अपने हथियारों को बाज़ को खुफिया रखता है। शैतान अपने हथियारों को खुफिया नहीं रखता। वो समझता है कि आदम का बेटा बड़ा मोहताज, कमजोर, ज़ईफ़ है, ये अपना दिफा नहीं कर पाएगा, मैं इस पे हमला आवर हूँगा, जैसे चाहूँगा इसे मजबूर कर लूँगा, इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये मेरे सामने ठहर सके। ये शैतान का एक नज़रिया है। क्यों? इस वजह से कि उसने अपने सारे हथियार पहले बताए हैं, मेरे पास ये हथियार है, मैं इस हथियार के साथ तुम्हें गुमराह करूँगा, मेरे पास ये हथियार है, मैं इस हथियार के साथ तुम्हें गुमराह करूँगा। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहा, अल्लाह चूँकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, इसलिए मैं अब इन तेरे बंदों के सिरात मुस्तक़ीम के रास्ते पे बैठूँगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह, मैं ज़रूर भी ज़रूर इनके आगे से हमलावर होऊंगा, इन पर, इनके पीछे से हमलावर होऊंगा, इनके दाएं और बाएं से हमलावर होऊंगा, और तो इनमें से अक्सर को न शुक्र ही पाएगा। ये शैतान हमारे बारे में रब को कह रहा है, अल्लाह बंदे तेरे हैं, लेकिन एक पशीन कोई मैं कर रहा हूँ कि मैं इन पर ऐसे हमले करूँगा कि ये तेरे अक्सर बंदे तेरे न शुक्रे होंगे, तेरे कदरदान नहीं होंगे। और आज ऐसा है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे हक़ था अल्लाह की कदर करने का। हमने अल्लाह की कदर नहीं की। क्यों नहीं की? शैतान हम पे हमलावर है और उस दुश्मन से हमने अपने आप को महफूज नहीं किया। उसकी बातों में आके रब के न शुक्रे बन गए, न कदरे बन गए हैं रब के। और शैतान पहले कह चुका है कि मैं जिस तरफ से मेरा दाव लगा मैं तुम पे हमलावर हूँगा, और मेरा तरीका क्या होगा हमला करने का? वला उज़िल्लन्नहुम, मैं तुम्हें गुमराह करूँगा। सबसे पहली तरजीह, गुमराह नहीं होते, इस्लाम पे डट जाते हो। वला उमन्नियन्नहुम, मैं तुम्हें आरज़ुएँ दिलाऊंगा, तुम्हारी ख्वाहिशात को उभारूंगा, दुनिया की रंगीनियाँ तुम्हारी आंखों के सामने कर दूंगा, दुनिया की तरह तरह की नेमतें तुम्हारी आंखों के सामने कर दूंगा, और दीन को एक तंग वक़्त का ज़िया बनाकर तुम्हारी आंखों के सामने कर दूंगा, तुम्हारी उम्मीदों को, आरज़ुओं को, ख्वाहिशात को उभारूंगा। वला उमन्नियन्नहुम, मैं तुम्हें आरज़ुएँ दिलाऊंगा।
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں نے حکم دوں گا اور یہ چوپاؤں کے کان کاٹیں گے۔ اس وقت رسم یہ تھی کہ جو بتوں پر جانور چھوڑے جاتے تھے نا، ان کے کان کاٹ کر چھوڑے جاتے تھے تاکہ سبھی کو پتہ ہو کہ یہ بت کے نام پر جانور چھوڑا گیا ہے، اور پھر اس پر کوئی سواری نہیں کرتا تھا۔ کہا میں نے حکم دوں گا یہ تیرے نام پر جانور نہیں چھوڑیں گے، یہ تیرے جو تیرے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے ہیں معبود بت، ان کے نام پر یہ جانور چھوڑیں گے، میں نے حکم دوں گا یہ کریں گے ایسا۔ پھر میں نے حکم دوں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں نے حکم دوں گا یہ تیری تخلیق کو بھی بدلیں گے، یہ میری اتنی بات ماننے لگیں گے، میں نے جیسا کہوں گا نا جیسا چلاؤں گا، میں کہوں گا تو ان کی خواہشات اباروں گا، کہوں گا بتوں کے نام پر جانور ذبح کرو، کریں گے، میں کہوں گا جانور بتوں کے نام پہ چھوڑو، چھوڑ دیں گے، میں کہوں گا اللہ کی تخلیق کو بدلو، یہ بدلیں گے۔ اور آج ہو رہا ہے، کئی ایسے کیس سنے ہیں، لڑکی سے لڑکے کا آپریشن کروایا ہے کہ اللہ کی تخلیق بدلنا ہے، اور اس طرح کئی اور معاملات جس میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس سے جنس ہٹا دی جائے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ یا اللہ نے عورت پیدا کیا ہے، لباس وہ مردوں والا پہن لے، بال کٹنگ وہ مردوں والا کر لے، عورت وہ نظری مرد ہے، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایسی عورت پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت کرے، اور ایسے مرد پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرے۔ اور آج دیکھ لو ہمارے معاشرے میں ہماری ماؤں بہنوں کے جسموں سے لباس اترا، ان کی شلواریں ٹائٹ ہوئی، اور ان کے شلواریں اتنی اوپر آ گئی ہیں کہ گھٹنوں تک آ چلی ہیں، اور جو مرد حضرات تھے کہ جن کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہونی تھی، ان کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے زمین کو جا لگی ہیں۔ شیطان حکم دے رہا ہے یہ بدلی جا رہی ہیں۔ مردوں کے بال کندھوں تک اللہ نے کہا، اس کے رسول نے کہا، اور عورتوں کے بال کندھوں سے نیچے تک کہا۔ اب یہاں پہ عورتوں کے بال کندھوں سے اوپر آتے جا رہے ہیں، مردوں کے بال کندھوں سے نیچے جاتے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا میں نے حکم دوں گا اس چیز کا، یہ بدلیں گے تیری تخلیق کو، تو نے اپنے بندوں کو کسی اور طرح سے پیدا کیا، یہ اس تخلیق کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ اچھا اور کیا کرے گا؟ یعدہم ویمنیہم، اللہ کہتا ہے وہ انہیں جھوٹے وعدے دے گا، انہیں امیدیں دلائے گا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے سراسر دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ ایک دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا۔ شیطان قیامت والے دن وہ اپنے اس وعدے سے مکر جائے گا، کہے گا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم لی، شیطان کہے گا جب قیامت والے دن فیصلہ ہوگا نا، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ تھا، میں نے ایک وعدہ کیا ہے، میں اس وعدے سے مکر گیا، میں اس وعدے کے خلاف ورزی کرتا ہوں۔ تو یہ شیطان اپنے ہتھیار بیان کرتا ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کا حکم دے گا، خرچ نہ کرو اللہ کے راہ میں، صدقہ نہ دو، زکوٰۃ نہ دو، پھر تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا۔ یہ شیطان کے ہتھیار ہیں۔ شیطان نے اپنے سارے ہتھیار بیان کر دیے، کہا میں دھمکی بھی لگا رہا ہوں، للکار بھی رہا ہوں، اللہ تمہیں میری دشمنی بھی واضح کر کے بیان کر چکا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، میں اپنے طریقہ واردات بھی بیان کر چکا ہوں، اس کے بعد بھی میں تمہیں گمراہ کر کے رہوں گا۔ اب دیکھو ہم کتنے نادان ہیں، اگر شیطان کا طریقہ واردات سمجھ لینے کے بعد، شیطان کو اپنا دشمن جان لینے کے بعد، اس کی دھمکیاں سن لینے کے بعد، پھر اس کے حملے کے اندر ہم آ جائیں اور اس کے قیدی بن جائیں، تو یہ ہم کس قدر بے وقوف اور نادان ہیں، اور قرآن نے پھر ہماری کیا رہنمائی کی اور ہمارے لیے کس ہدایت کے کام آیا ہے۔ محترم بھائیوں، شیطان کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بیان کیا قرآن میں، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان جب تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے، اس کے حملے روحانی طور پر ہوں گے، تو تم نے ان کا دفاع کیسے کرنا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تم کلاشن پکڑ کے، بندوق پکڑ کے شیطان کے مقابلے میں آ جاؤ، ایسے تو مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ تو پھر جی مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے کہا ایک ہتھیار میں رب العالمین تمہیں دینے لگا ہوں۔ شیطان جب بھی تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانے آئے، جب بھی تمہیں بہکانے آئے، تمہیں رستے سے ہٹانے آئے، تم نے اس ہتھیار سے شیطان کا حملہ ناکام بنانا ہے۔ اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب بھی شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے، بہکائے، پھسلائے، پس تم اللہ کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہتھیار دیا ہے ہم کو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے،
وہ ہر وقت تم پہ حملہ آور ہے۔ جب تم محسوس کرو کہ شیطان تم پر اب حملہ کر رہا ہے اور یہ جو میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے یہ میرا خیال نہیں، شیطانی خیال ہے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تم اس کے حملے سے محفوظ ہو کر رب تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ گے اور اس کا کوئی حملہ آپ پر کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بڑے میزائل ڈیفنس سسٹم ہیں، آئرن ڈوم اسرائیل کے پاس ہے کہ وہ جتنے بھی میزائل حملے ہیں ان کو روکتا ہے اور ملک میں تباہی نہیں ہونے دیتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی پناہ گاہیں ہیں اور سب سے بڑی پناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب شیطان حملہ کرتا ہے بندہ اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ڈیفنس سسٹم کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس کے پناہ کے حصار کو توڑا جا سکتا ہے، اللہ کی پناہ کے حصار کو نہیں توڑا جا سکتا۔ یہ سب سے مضبوط، مکمل، کامل ترین، جدید ترین اللہ کی پناہ ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کی پناہ کو توڑ کر گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی بندے کو شیطان وسوسہ ڈالے، بندہ صدق دل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس وقت شیطان کا حملہ ناکام ہو جاتا ہے اور بندہ اس کی گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہتھیار دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں ہتھیار تھما چکا ہے۔ ہر بچہ یہاں پہ اعوذ باللہ جانتا ہے، ہر بڑا جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا معاشرہ پھر بھی ہمیں گمراہ نظر آتا ہے۔ ہم قدم قدم پہ شیطان کے پیروکار ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں اگرچہ اس کا اقرار نہ کریں، ہم قدم قدم کی اس کی بات مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ہتھیار ہمارے پاس ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری جماعت کے ایک عالم ہیں، تو ان کو نا رستے میں ڈاکوؤں نے روک لیا، جماعت نے انہیں پسٹل دیا تھا حفاظت کے لیے، تو ڈاکو نے لوٹ کر چلے گئے نا، تو بعد میں حافظ محترم حافظ محمد سعید حافظہ اللہ یہ ان کے پاس گئے حال احوال پوچھنے کے لیے، تو کہا زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ کہا جی بس پیسے تھے وہ لے گئے، گاڑی چھوڑ گئے ہیں۔ کہا یار تمہیں ایک پسٹل دیا تھا اس کا کیا کیا ہے؟ کہا جی جب آئے نا پسٹل نہیں میں نے جانے دیا، میں نے پسٹل سیٹ کے نیچے رکھ دیا تھا، پسٹل کو میں نے بچا لیا ہے، پسٹل نہیں جانے دیا۔ ہمارا حال یہ ہے، اعوذ باللہ ہتھیار ہمارے پاس ہے، شیطان حملہ کرتا ہے، ہم اس ہتھیار کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ جی ہم نے ہتھیار بچا لیا ہے، ہم نے اس کا حملہ اپنے آپ پہ سہ لیا ہے، لیکن ہتھیار کو استعمال نہیں کیا۔ جی ہمارا حال ہے، اعوذ باللہ ہمارے پاس ہے، شیطان حملہ کرتا ہے اس وقت نہیں پڑھنی اعوذ باللہ، آگے پیچھے جس وقت چاہیں سن لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، لیکن جب شیطان ذہن میں خیالات ڈال رہا ہے، آپ کی خواہشات کو ابھار رہا ہے، غلط رستے کی طرف لے جا رہا ہے، تب اعوذ باللہ سوچنی بھی نہیں، اس ہتھیار کے بارے میں ذہن میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہے ہماری گمراہی کی وجہ۔ ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے، ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، شیطان کو شکست دے سکتے ہیں، یہ طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس ہتھیار کو استعمال کرنے کا وقت آتا ہے ہم سائڈ پہ رکھ کے چلو ٹھیک ہے بعد میں استعمال کریں گے، فی الحال تیری سن لی تو کیا ہے، اس کی سن کے مان کے واپس آ کے پھر اعوذ باللہ۔ تو محترم بھائیو، شیطان کا جو توڑ ہے وہ اعوذ باللہ، اور یہ توڑ پہلے کرنا ہے بعد میں نہیں۔ جب شیطان آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تب پڑھنی، کیونکہ میں قرآن کے حوالے سے میرا خطبہ ہے۔ قرآن جب بندہ پڑھتا ہے نا تو قرآن ہے ہدایت کا سر چشمہ اور شیطان ہے گمراہی کا سر چشمہ۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آدم کا بیٹا قرآن مجید کو دل لگی سے پڑھے اور اس میں تدبر کرے، غور و فکر کرے اور ہدایت حاصل کرے، شیطان یہ نہیں چاہتا۔ اور جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے تو شیطان کبھی اس طرف سے آئے گا، اسے ذہن میں خیالات ڈالے گا، کبھی اس طرف سے آئے گا، اور عموماً جن افراد کو نیند نہیں آتی رات کو قرآن پڑھنا شروع کر دیں انہیں گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نیند پرسکون آئے گی انہیں اور جلدی آ جائے گی۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھنے لگتے ہیں اور عام روٹین نہیں ہے، جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں کبھی ان کو بانسیں آنے لگ جائیں گی، کبھی ان کے ذہن کے اندر خیالات مختلف قسم کے آنے شروع ہو جائیں گے اور اکثر نیند آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ شیطانی اثر ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ قرآن پر غور کرو، قرآن پڑھو۔ صحیح ایمانداری سے بتاؤ کہ یہاں پہ کتنے میرے بھائی موجود ہیں رمضان گزر جانے کے بعد آج تک ایک قرآن بھی مکمل پڑھا ہو؟ ایک قرآن۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی نہیں ہوگا، ہمارے کئی اللہ کے ولی یہاں میں موجود ہیں، وہ ہوں گے، لیکن اکثریت نہیں ہے۔ اکثریت نے ایک دفعہ بھی قرآن، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا آپ قرآن پڑھو، وہ آپ کو بہکاتا ہے، آپ کو ایسی مصروفیت دکھائے گا نا، آپ 3 گھنٹے موبائل چلاؤ گے، قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو گے تو آپ کے ذہن میں ایسی مصروفیت ڈالے گا نا، پیارا کام پہلے کرنا بعد اس پارا پڑھنا ہے، تو وہ آپ کو ہر وقت مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کی طرف آنے نہیں دیتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ شیطان نے یہ کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو آگاہ کر دیا، خبردار کیا۔ سورہ نحل کے اندر 98 نمبر آیت میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کرنی ہے قرآن مجید کی تلاوت. اور یہ حکم دیا ہے، یہ مستحب نہیں ہے، فرض ہے. جب بھی قرآن مجید کھولو بسم اللہ سے نہیں، اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کرو. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو، تاکہ شیطان جو حملہ کرے تمہیں قرآن مجید سے بہکانے کی کوشش کرے، وہ اپنے اس عمل میں کامیاب نہ ہو سکے، اس کا یہ حملہ ناکام جائے. اعوذ باللہ پڑھو اور پڑھنی صدقے دل سے ہے، اس نیت سے ہے کہ میں شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ کے پناہ میں جا رہا ہوں. یہ ایک ایسے دھیان ادھر ہے اعوذ باللہ پڑھ دی تو شیطان مجھے پھر بھی بہکا رہا ہے، نہیں. صحابہ کرام جب اعوذ باللہ پڑھتے تھے اور بعد میں بیان کرتے تھے کہ ہماری جو خیالات والی حالت ہے نا وہ بدل جایا کرتی تھی فوراً. ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہمارے خیالات کا وہ ایک جو دھارا تھا بند ہو جاتا تھا، خیالات رک جاتے تھے، ہم متوجہ ہو جاتے تھے اعوذ باللہ پڑھنے سے. تو اعوذ باللہ جب پڑھنی ہے توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی ہے، انشاءاللہ شیطان بہکا نہیں سکے گا. ایک تو یہ موقع ہے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا ہمیں حکم اللہ نے دیا ہے، جب بھی قرآن پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. دوسرا، نماز میں جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے نا ثنا پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ کے رسول یہ کلمات کہتے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ثم قرأ. پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے. سورۃ الفاتحہ کو اعوذ باللہ کے بغیر شروع نہ کرتے، پہلے اعوذ باللہ پڑھتے پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے. اور اس اعوذ باللہ پڑھنے سے ہوگا کیا؟ نماز میں جو قرات کرتے پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ ایک سلسلہ ختم ہو جائے گا. قرآن سنو گے تو آپ کے دماغوں پر ذہنوں پر اثر کرے گا، آپ کا دل کانپے گا، آپ کا ایمان بڑھے گا اس قرآن کو سن کر. جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صدقے دل سے پڑھ کر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو گے. محترم بھائیوں، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نام ہے اس کا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ. آگے کہنے لگے: یا رسول اللہ قد ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی. اللہ کے رسول، شیطان نہ میری نماز میں اور میری قرات میں حائل ہو گیا ہے. یلبسها علیہ، وہ مجھ پر نا نماز کے اندر تلاوت کو گڑ مڑ کر دیتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں اختلاط کا شکار ہو جاتا ہوں، بھول کا شکار ہو جاتا ہوں نماز میں، میری یہ کیفیت ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ذاک شیطان، یہ ایک شیطان کا کام ہے، یقال له خنزب، جس کا نام خنزب ہے. خنزب شیطان کا نام ہے. وہ شیطان نماز میں آ کر تمہیں خیالات دلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری قرات وہ گڑبڑ ہوتی ہے اور تمہیں سمجھ نہیں آتی میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو جب فَإِذَا حَسَّسْتَهُ، جب تو اس شیطان کو محسوس کرے، تجھے لگنے لگے کہ میرا ذہن بھٹک رہا ہے نماز میں، میری توجہ نہیں ہو رہی نماز میں، فَإِذَا حَسَّسْتَهُ، جب تو اس شیطان کو محسوس کرے، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ. فَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنے بائیں کندھے پر 3 دفعہ تھوک دے. تھوک سے مراد یہ ہے کہ تھوک اور اس کے ساتھ ہلکا ہلکا اس میں تھوک کے کچھ ذرات ہوں، 3 دفعہ یہ ادھر کر دے تو وہ تیرا سارا جو کیفیت تاری ہوئی ہے تیری نماز میں خیالات والی وہ دور ہو جائے گی. عثمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے مجھے یہ نسخہ بتایا، میں نے نماز میں پھر اس کو آزمایا، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي، اللہ تعالیٰ یہ کیفیت مجھ سے لے گیا. وہ جو خیالات آتے تھے نا نماز میں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا تلاوت ہو رہی ہے اور کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں. وہ کیفیت دور ہوگی میری، اور نماز میں میرا دل لگنے لگا، اور دل میرا اور ذہن نماز کے اندر حاضر رہنے لگا. تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی برکت اور اس کا فائدہ کہ شیطانی وسوسوں سے بندہ محفوظ ہو رہتا ہے. بعض اوقات نا شیطان انسان کے عقیدے پہ وار کرتا ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یاتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے: من خلق کذا، اسے کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہتا اللہ نے. پھر کہتا من خلق کذا، اسے کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہتا اللہ نے. حتیٰ یقول، یہاں تک کہ شیطان ذہن میں یہ وسوسے ڈالتا ہے: من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ کہا جب یہاں پر پہنچو نا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْيَنْتَهِ، اور اس خیال کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرو. یعنی شیطان آپ کے ذہن پہ اس حد تک وار کرتا ہے، یہ آپ کا ذہن نہیں کہہ رہا تک. بعض وقت خیال آ بھی جائے تو یہ آپ نہیں ہو،
یہ شیطان آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے یہ سوال شیطان تو نے اس طریقے سے پیدا کیا. ظاہر بات ہے ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا تو اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پر میں یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ فوراً اعوذ باللہ پڑھو، اللہ کی پناہ میں آؤ، شیطان بھاگ جائے گا آپ سے، یہ وسوسہ دور ہو جائے گا. تو اس لیے شیطان تو ہر وقت ہر طرف سے آپ پر حملہ آور ہے اور کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے وہ آپ پر حملہ آور ہو کر آپ کو صراط مستقیم سے راہ راست سے ہٹا دے. انسان کا ایک کمزور ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے. اس وقت انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور عموماً طلاقیں بھی غصے میں ہوتی ہیں. یہ جو غصہ ہے نا اکثر اوقات یہ بھی شیطان کا دلایا ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت سلیمان بن سورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، استبا رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے. تو ان میں سے ایک بندے کی نا آنکھیں سرخ ہو گئی، گردن کی رگیں پھول گئی، اتنے غصے میں تھا، آنکھیں سرخ ہے، گردن پھلی ہوئی ہے اس کی. رسول کریم نے فرمایا انی لا اعرف کلمۃ، میں ایک ایسی کلمے کو جانتا ہوں، ایسے کلمے کو اگر یہ بندہ کہہ دینا وہ کلمہ ابھی، تو یہ جو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں اور گردن کی رگیں پھول گئی ہیں اور یہ بڑے غصے میں سے پھٹ پڑنے کو اس کی یہ کیفیت دور ہو جائے گی. اب دیکھو غصے میں شیطان بندے سے کیا کرواتا ہے. صحابی نے جا کر اسے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک کلمے کا پتہ ہے، اگر تم وہ کہہ لو تو تمہارا یہ غصہ چلا جائے گا، اور وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. اب دیکھو غصے میں شیطان نے اس سے کیا کہلوایا. وہ کہنے لگا کیا ابھی کا جنون، کیا تو مجھے پاگل سمجھتا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا، کیا تو جو مجھے اعوذ باللہ کہہ رہا ہے میں پاگل ہوں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہوں؟ یعنی میں صحیح غصہ کر رہا ہوں، میں تو مقابلے میں غصہ کر رہا ہوں، وہ مجھے گالیاں دے رہے تو میں غصہ کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اعوذ باللہ پڑھے. گویا یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور وہ کہتا ہے کیا آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہو کہ اعوذ باللہ مجھے بتا رہے ہو، میں پاگل نظر آتا ہوں. اب اس بندے کو نہیں پتا کہ میں کس نبی کی بات سن کر آگے سے یہ جواب دے رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ غصے کے وقت ذہن معوف ہو جاتا ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بندے کا بڑا نازک موقع ہوتا ہے جب شیطان بندے پہ وار کرتا ہے. اور اس وقت شیطان بڑی وہ باتیں بندے سے منوا لیتا ہے جو بندہ ہوش میں رہتے ہو کبھی شیطان کی نہیں مانتا. اس حالت میں غصے کی حالت میں بندے سے وہ شیطان منوا لیتا ہے اور بندہ مان جاتا ہے. اس لیے جب بھی غصہ آئے یہ مت سوچے میں حق پر ہوں، میرا غصہ صحیح ہے، نہیں، فوراً اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے ابھی فرق زیادہ نہیں پڑا، بیٹھ جاؤ، پھر بھی نہیں پڑا لیٹ جاؤ، اپنی حالت کو بدلو. یہ غصہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ آپ کی عقل کو ضبط کر لے اور آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، یہ آپ کو بہت خطرناک سٹیج پہ لے جاتا ہے یہ غصہ. اور آپ بعض اوقات کلمہ کفر کہہ دیتے ہو اس غصے کی حالت میں، اور بعد میں طلاقیں دینے والے اکثر آتے ہیں جو پتہ نہیں چلا، بس نا منہ سے طلاق نکل گیا، پتہ نہیں چلا. آپ کو پتہ ہے شیطان اس کا سمندر پہ تخت ہے، ایک چیلا آتا ہے اس کا کہتا ہے میں نے فلاں کام گناہ کروایا بندے سے، شیطان کہتا ہے کچھ بھی نہیں تو نے کروایا. ایک کہتا ہے میں نے فلاں کام کرا، کچھ بھی نہیں کروایا. ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، شیطان کہتا ہے تو نے کام کیا، ادھر آ گلے لگ جا. یہ حدیث ہے. اور یہ لڑائی کب ہوتی ہے، طلاقیں کب ہوتی ہیں؟ غصے میں. اور وہی بندہ جو طلاق دیتا ہے اگلے دن مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب 3 طلاقیں اکٹھی دے بیٹھا ہوں، کوئی صورت ہے حلالے سے بچ جاؤں. تو اسلام نے دیکھو نا کتنی پیاری تعلیم دی ہے کہ جب غصہ آئے طلاق سے پہلے، لڑنے سے پہلے، منہ سے بات چیت کرنے سے پہلے، جذباتی الفاظ نکالنے سے پہلے ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے دیکھ لو. ہو سکتا ہے جو تم بہت غلط بولنے لگے ہو، جس کے نتائج کئی مہینوں سالوں تک تمہیں بھگتنے پڑیں گے، ایک کلمہ کہنے سے ہو سکتا ہے وہ آپ نتائج، برے نتائج سے بچ جاؤ. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بڑی اہمیت والا، فضیلت والا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ دنیا میں اس پائے کا طاقتور ہتھیار موجود نہیں ہے. یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن کے خلاف یہ سب سے مضبوط دفاع ہے آپ کا. اس لیے ہر وقت اعوذ باللہ کو اپنی زبان پہ رکھو. جب سمجھو کہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، فوراً اعوذ باللہ کا ہتھیار استعمال کرو اور شیطان کو اپنے آپ سے دور بھگاؤ. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جو ہماری ملکی حالت ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دشمن سے جو ظاہری ہے ان سے دفاع کے لیے تو بڑا کچھ کیا ہے، لیکن شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس سے دفاع کے لیے نہ ہمارے حکمرانوں نے کچھ کیا ہے، نہ عوام الناس نے کیا ہے. اس دشمنی کی وجہ سے آج ہم پر سارا کچھ ہے. یہ گمراہی شیطان کی لائی ہوئی ہے، یہ انڈیا کی لائی ہوئی نہیں ہے.
یہ جو ہم پر گمراہی مسلط ہے نا، بے ایمانی کی، رشوت کی، کرپشن کی، جھوٹ کی، زنا اور بے حیائی کی، یہ سارے شیطان کے کام ہیں. شیطان ان کاموں پہ لگاتا ہے، انڈیا نہیں لگاتا. شیطان ان کاموں پہ لگاتا ہے، اور اس شیطان کے خلاف ہم کچھ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے خلاف مضبوط دفاع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیو، بروز منگل 14 اکتوبر انشاءاللہ اسی مکی مسجد میں بعد از نماز عشاء نصر جاوید حفظہ اللہ وہ خطاب کریں گے. تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ جو وقت نکال سکے ضرور حاضری دیں. ہمارے یہاں پہ ایک مسجد ہے سعد بن ابی وقاص، وہاں کے قاری صاحب کا رات ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ اس وقت انتہائی سیریس حالت میں ہے کہ تقریباً ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. تو لیکن اللہ کی طرف سے بھی جواب نہیں ہے، اللہ کے گھر امید ہے. تو تمام بھائیوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی ایمان والی، عمل والی، صحت والی زندگی عطا فرمائے. اور ساتھ ہی اہل غزہ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ معاہدہ ہوا ہے اسے قائم رکھے، اور اس کے ذریعے سے غزہ میں امن بھی قائم ہو، سکون بھی قائم ہو، اور پھر انہیں ایک دفعہ پھر خوشیاں دیکھنے کا موقع ملے. اور یہاں پہ جو ایک طرح کی فضا بن رہی ہے اس معاہدے کے خلاف، اور اکثر یہ ہوتا ہے جی وہ معاہدہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، قائد اعظم کے خلاف ہو گیا، اور جس سے پوچھو وہ معاہدہ ہے کیا پتہ ہی نہیں، یہ جی وہ خلاف کر لیا. اگر خلاف ہوتا تو اہل غزہ خوشی نہ مناتے. اہل غزہ خوشی منا رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہوا ہے، جن کی جانیں جا رہی ہیں، جن کا علاقہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہو کر ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں کو قائم رکھے، اور کسی بھی طرح کی کوئی اس طرح کی موومنٹ کا حصہ نہ بنے جو اس معاہدے کو ٹھیس پہنچائے. یہ بڑی مشکل سے ہوا ہے، بڑے مسلمان ملکوں کی کوششوں سے ہوا ہے. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.